بر محمد و آل محمد صلوات. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن وصفه ألسنة الناطقين والصلاة والسلام على أشرف ولد إبراهيم وإسماعيل نبي التنزيل والتعويل سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين النور المضيء والمرسل الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العربي العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى المحمود الأحمد أبي القاسم وآل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين وأصحابه الكرام المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سورہ بقرہ کی مشہور آیت، ایک عجیب انداز ہے، ایک عجیب طرز ہے، اور یہ قرآنی طرز تو قرآنی طرز ہے، کسی اور کتاب کو کہاں میسر یہ انداز، کسی اور بولنے والے کو اس تکلم کے طرز کی خبر ہی نہیں۔ یہ تو وہ جو جانے جو بولتا ہے یا وہ جانے جو سنتا ہے۔ جو صحیح طور پر سنتا ہے، یہ میں نے سننے کا لفظ عام استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ جو سنتا ہے، یعنی سن کر سمجھتا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ ورنہ قرآن کی آواز ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ عام گھاس لوگ جو ہیں ان کے لیے قرآن تو ایک بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن جو صاحبان فہم ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان ادراک ہیں، جو تہ کی حقیقت لاتے ہیں، جو سمندروں کے اندر علم و تحقیق کے غوطہ زن ہوتے ہیں، وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے نزدیک قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ سمندر، جو پھیلا ہوا ہے وہ بھی قرآن، جو سمٹا ہوا ہے وہ بھی تو
قدرت ہے اس کی، پیدا کرنے والا ہے، مصور ہے، خالق ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر کسی مثال کے بنانے والا، بغیر کسی اسکیم کے بنانے والا، جو بنا وہ کامل بنا، جو بنا وہ بلند ترین بنا، اور جس کو بلند ترین خاص طور پر بنانا ہو وہ کیا بنے گا؟ عام انسان کامل تھا تو محمد عربی جیسا انسان، محمد والے محمد وہ بننے والا جو اول مخلوق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے کام آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، کہ اس میں اہمیت سب کاموں سے زیادہ لہذا پہلے کرو، جس کی اہمیت کم ہوگی بعد میں کریں گے آپ۔ یہ نہیں کہ کورٹ میں آپ کو جانا ہے، حاضری دینا ہے، اور آپ یہاں تفریح کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جو اہم کام ہوتا ہے وہ پہلے صاحب عقل کرتا ہے، اس لیے جسے پہلے بنایا وہ کامل ترین تھا، اور اس کے بعد ایک گوشہ ہے کہ اول مخلوق کامل ترین مخلوق ہے، اس کے بعد جو دوسری منزل پر آئے گا اس میں نقص ہو جائے، دوئی پیدا ہو جائے، جو تیسری منزل پر آئے گا اس میں اور چوتھی منزل پر پانچویں چھٹی ساتھ درجے گرتے جائیں گے، مگر اسے تو سب کو ایک رنگ میں بنانا تھا، لہذا درجے نہیں بدلے اس نے، بلکہ ایک ہی نور کے ٹکڑے کر دیے۔ ایک ہی نور، درجہ نہ بدلنے پائے، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں کشتی ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے، چلانے والا کوئی اور ہے، چلنے والا کوئی اور ہے، مجھے نہیں معلوم میری منزل کہاں ہے۔ جب غرق ہو گیا فضائل کے اندر تو خبر نہیں رہی کہ میں کہاں ہوں، فضیلت کہاں ہے، اور ممدوح کدھر ہے، اور مدح کس طرح ہو رہا ہے۔ تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ، لیکن بہرحال فضیلت کا زور ابھار رہا ہے، ممدوح کی طاقت ابھار رہی ہے۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تیور ہیں، ہم نے حکم دیا، امرنا نہیں، عِدْنَا، مخالفت کا تصور نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہو سکتا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ساری ہر قسم کی عبادتیں سمٹ کے آ گئی۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد کیا، حکم دیا، انطہرا بیتیا، کسی اور کے گھر کو نہیں، کسی اور کے گھر کو نہیں، بیتیا، میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ تیرا گھر تو پاک ہوتا ہی ہے، یہ کون سی تطہیر تھی اور اوپر؟ کہ اس تطہیر پر اکتفا نہیں کی اور کسی عام آدمی سے نہیں کہتا، کسی غیرے سے نہیں کہتا کہ پاک کر دو، ابراہیم تم پاک کرو، اور اکیلے نہیں، اسماعیل کو بھی لے لینا، تاکہ معلوم ہوا کہ جب تطہیر کعبہ کا موقع آتا ہے تو نبی کے ساتھ وزیر بھی آتا ہے۔ طہرا بیتی، دو پاک کریں گے،
تاریخ کعبہ کو دیکھتے چلے گئے. جب پاک کیا دو نے پاک کیا, اس میں ایک رسول ایک وزیر, صلوات محمد علیہ. طہرا بیتی للطائفین والعاکفین, دونوں مل کے پاک کرو, میرے گھر کو پاک کرو. طہرا بیتی للطائفین والعاکفین, کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں. طواف تو کروڑوں اربوں انسان کرتے رہتے ہیں, لیکن الف لام نے تخصیص کر دی کہ کوئی طواف کرنے والا اور مراد ہے, جو 13ویں رجب کی رات کو طواف کر رہا. وہ وہاں طواف کر رہی تھی جس کے بطن میں گوہر امامت للطائفین والعاکفین, اور پھر دیوار در بنی اور وہ طواف کرنے والی جا کر اعتکاف کے لیے بیٹھی. للطائفین والعاکفین, اور پھر کسی بچے نے رکوع و سجود کرنا شروع کر, رکع السجود, طواف طائفین والعاکفین والرکع السجود. اشاروں میں گفتگو ہو رہی ہے, اشاروں میں قصے بیان کیے جا رہے ہیں, اشاروں میں کہانیاں کہی جا رہی ہیں, مگر تطہیر کی کہانی, طہارت کی کہانی, کعبے کی دیوار کے شق ہونے کی کہانی کس طرح کہہ دی, کس انداز میں بیان کر دی. اچھا ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, تطہیر کیا چیز ہے؟ کعبے کی تطہیر کا حکم دیا گیا ہے. تطہیر ہے کیا؟ تطہیر کے معنی ہے پاک کرنا. بڑا وسیع موضوع ہے, بہت ہی وسیع موضوع ہے. تطہیر آسان کام نہیں. اور وہ کیوں کر؟ آپ کا کوئی کپڑا نجس ہو گیا, گندا ہو گیا, خراب ہو گیا, میل لگ گیا اس میں, آپ نے ایک دیہاتی آدمی سے کہا جس کو پتہ ہی نہیں, مزدور تھا, وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا, بھائی پاک کر دیتا. اس نے رگڑ گھس کر اس کو, تو ہو گیا پاک. یہ تطہیر ہے. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں, یہ نہیں, یہ پاک نہیں ہوا. ذرا کسی پڑھے لکھے کو تھوڑا سا اسے کچھ آتا جاتا ہو, اس کو دے دیا جائے. اس نے ذرا اور محنت کر کے تھوڑا سا پاک کر, لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس میں کئی غسلے ہوتے ہیں, دھونے کا کیا شرعی طریقہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے, تو بیچارہ بالکل جانتے ہی نہیں ہے, اس نے اس سے بہتر پاک کیا, لیکن ابھی وہ نماز میں استعمال کے قابل نہیں. تو کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ, آپ پاک کر دیے, آپ کوئی مسائل سے واقف ہیں, انہوں نے مسئلوں کے بنا پر اسے پاک کیا. کچھ آپ کو اطمینان زیادہ حاصل ہوا. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں مجھے اطمینان ابھی اور زیادہ چاہیے. تو ایک عالم دین کے پاس گیا, ایک مجتہد کے پاس گئے کہ حضور پاک کر. ان کے سامنے تمام تطہیر کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, انداز ہیں, طریقے ہیں, اختلافات اقوال علماء کے ان کے سامنے ہیں کہ کس طرح پاک ہونا چاہیے, احتیاط کیا کہتی ہے, اور وجوب کی کیا حد ہے, اور استحباب کی کیا حد ہے, تمام ان کے سامنے. مجتہد نے پاک کر دیا. آپ نے کہا نہیں, جو عالم ہو اس سے ہم پاک کریں. تو آپ گئے جو عالم العلماء, اس کی خدمت. اس نے, اب تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے, لیکن اس کے بعد بھی مرتبہ آپ نے کہا نہیں, ان سے بھی نہیں. اگر امام موجود ہے تو امام سے پاک کریں, امام معصوم سے پاک کریں. اچھا اب امام نے بھی پاک کر دیا, نہیں, رسول سے پاک کریں, لیکن عام رسول نہیں, محمد عربی پاک کریں. صلوات پڑھو.
بعد یہ مرتبہ ہے تطہیر کا، کہ دیکھیے آپ کہاں سے تطہیر چلتی ہے اور کہاں تک چلتی ہے، لیکن ایک مرتبہ اس سے اوپر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ پاک نہ کرے، خدا پاک کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہ محمد پاک کرے، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، ان کو تو میں پاک کروں۔ صلوات محمد علیہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس کے بعد بھی ابھی بس نہیں ہے اس کو، انما حصر کا کلمہ، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی دوسری صورت۔ یرید اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ارادہ باری بدل نہیں سکتے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ پہلے اذہاب رجس ہو جائے، کہ وجود رجس کا تصور باقی ہے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایک گھر والوں، بیتیہ پہلے کہا تھا میرا گھر، اور یہاں کہا ایک اہل البیت، یہ میرے گھر والے ہیں، کسی اور گھر والے نہیں۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ابھی بس نہیں کرتا وہ، بلکہ مطہر وہی اور آگے بڑھتا، اور آگے بڑھتا۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس طرح پاک کر دے جو حق ہے، جو حق ہے پاک کرنے۔ اب اس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے آگے تطہیر کا موقع ہی نہیں، تو کیا اس تطہیر کے بعد عصمت الگ ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے گا۔ نہیں الگ ہو سکتی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، یاد رکھو دو، طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سجدہ کیا تو قرآن میں ذکر آ گیا، رکوع کیا تو قرآن میں ذکر آ گیا، اعتکاف کیا، لاکھوں آدمی اعتکاف کرتے ہیں لیکن قرآن میں اعتکاف۔ طائفین طواف کروڑوں کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے طواف کرنے والے کہ جنہوں نے کعبے کا طواف کیا، کائنات نے ان کا طواف کیا۔ تو میں نے کیا کہ وہ تھکا ہوا بہت زیادہ، بہت زیادہ، لیکن یہ کہ آپ کی ہمت افزائی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی ہمت افزائی نہیں، ادھر سے ہو رہی ہے، یہ ادھر کی ہمت افزائی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ طَهِّرَ بَيْتِيَ، ایک اور رخ، بیتیہ، بیت کے کیا معنی؟ گھر۔ گھر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کوئی مٹی کا گھر ہوتا ہے، کوئی پتھر کا گھر ہوتا ہے، کوئی شیشے کا گھر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا گھر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی تو اردو زبان میں اور جتنی بھی زبانیں سب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں ہاؤس کہتے ہیں، کہیں بیت کہتے ہیں، کہیں گھر کہتے ہیں، کہیں کچھ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہوں، کرائے کا گھر ہو یا اپنا ذاتی ہو، جب کرائے کے گھر سے دوسرے گھر میں گئے تو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب وہ گھر نہیں رہا آپ کا جو پہلے تھا، اب یہ گھر ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ نے بنوا لیا تو وہ گھر بیچ ڈالا، پھر بنوا لیا تو وہ گھر جو بکا ہوا ہے وہ گھر نہیں ہے،
جو آپ نے بنوایا تھا وہ اب گھر نہیں ہے، بک چکا. یہ کعبہ سینکڑوں مرتبہ گرا اور بنا، لہذا ایک قسم کی اینٹیں کعبہ نہیں ہے، بلکہ وہ فضا ہے کعبہ، جس کے اندر جو دیوار اٹھے وہ کعبہ. صلوات محمد والا. جو دیواریں اٹھیں، جو چھتیں بنے، گرے یا بنے، لیکن اس فضا میں جو چیز بنے گی وہ کعبہ. تو کعبہ ہے فضا، مسجد ہے فضا، خاص قسم کی اینٹیں پتھر نہیں مراد ہوتی ہیں یہاں پر. اس لیے جو بیت ہے وہ دیواروں کے ٹوٹنے بدلنے سے نہیں بدلتا وہ. اور جو اہل بیت ہیں گھر والے ہیں، چاہے ہوائی جہاز پر ہوں گھر والے، بحری جہاز پر ہوں گھر والے، اس گھر میں ہوں گھر والے، اس گھر میں ہوں گھر والے، سڑک پر ہوں گھر والے، گھر میں ہوں گھر والے، ہر جگہ گھر والے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ گھر اور چیز ہے اور بدلنے والا گھر اور ہوتا ہے. تو جو گھر نہ بدلے اس کے اہل بھی نہیں بدل. کعبے کی دیواریں بدلنے سے کعبہ نہیں بدلا، تو آل محمد کی صورتیں شکل بدلنے سے آل محمد بھی نہیں بدلا. واحد لا الہ ابراہیم.